کے پال بابا ہوں، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے، خدا کا شکر ہے یہ سب۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئیے مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں پریشان کیوں ہوتے ہو، اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لیکن مجھے جس چیز پر ناز ہے یا مجھے جس چیز پر فخر ہے میں 4 مصروں کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور لگے کہ سچ ہے تو میرا ساتھ دے دینا۔ کہ نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے، کیا کہنا، کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے، کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے، ہو آسارام نتیانند یا کے پال بابا ہو، اب قسم دیتا ہوں پیچھے تک کے کھانٹ کو، ہو آسارام نتیانند یا کے پال بابا ہو، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں مدرسوں سے نہیں نکلے۔ اور یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ ایک بوکھلایا ہوا شخص ہے اس دیش کی سیاست میں، سبرمنیم سوامی، جو ہر دن اتنی اولجلول باتیں کرتا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ یہ زندہ کیوں ہے، ایسی فضول کی باتیں۔ پچھلے دنوں اس نے کہا کہ مسجد کوئی دھارمک استھل تھوڑے ہی ہے، جب چاہو تب گرا دو، تو مجھے لگا کہ آج سے اس کا نیا نام کرن کیا جائے۔ اب میں اسے سبرمنیم سوامی نہیں بلکہ سور مریم سوامی کہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے یہ نام بہت صحیح فٹ بیٹھتا ہے اس پہ۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، اگر لگ جائے کہ سچے ہیں تو میرا ساتھ دینا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے، بہت ہیں زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے، بہت ہیں زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے، وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، یہ ہیں ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے، یہ ہیں ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے۔ اور آخری کے 4 مصرے اس تسلسل کے کہ کسی بھی مولوی سے یا کہ سادھو سے نہ چھوٹے گا، کسی بھی مولوی سے یا سوچھتا ابھیان۔ میں مصرع پہنچاتا ہوں ان تک۔ جب میں نے حکومت بدلی، نظام بدلا حضرت، تو کہا گیا کہ عمران صاحب اب اپنا لہجہ نرم کر لیجئے، اب بولنے کی آواز تھوڑی نیچی کر لیجئے کیونکہ حکومت بدل چکی ہے۔ تب میں نے بڑی ہمتوں سے کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ دولا، ان کی بستی کے قریب ایک بند باندھا ہوا تھا۔ سیلاب آتا تو بستی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے لوگوں نے بند باندھ دیا۔ ایک دفعہ پانی بہت زیادہ آ گیا اور ایک جگہ ڈر ہوا کہ کہیں بند ٹوٹ نہ جائے، لہٰذا لوگ ان کے پاس گئے کہ جی دعا کریں کہ کہیں بند ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اپنی کدال لے کر آئے اور اس جگہ کو دیکھا جہاں سے ٹوٹنے کا خطرہ تھا،
اور اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہیں کہ حضرت ہم تو آپ کو اس لیے لائے ہیں کہ بند ٹوٹے نہ، آپ الٹا کھود رہے ہیں۔ کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولا، اگر میرے رب کو توڑنا منظور ہے تو میں خود ہی کیوں نہ توڑوں۔ تو ان کی یہ عاجزی اللہ کو پسند آ گئی اور پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ سیلاب جہاں سے آیا تھا وہیں واپس ہو گیا۔ اللہ والے سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں دیا گیا، ہر وقت یہی کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ قرآن مجید میں عجیب انداز سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ میرے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں ایسے موقع پر یہی کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اس سے بڑے بڑے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، غم ہلکا کرنے کا مجرب عمل۔ اس لیے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کفار کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے بڑے مغموم تھے۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ کبھی آپ بہت پریشان ہوں تو اس آیت کو ذرا چند بار پڑھ کر دیکھا کیجئے، آزمودہ چیز ہے۔ بڑے بڑے غم اور مصیبتیں اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے سے بندے کے سر سے دور فرمائیں گے، دل میں ٹھنڈک آ جائے گی۔ اللہ کے اس کلام میں عجیب تاثیر ہے، تو پریشان بندے کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت اکثیر ہے۔ اس پر آپ خود بھی عمل کر لیجئے گا۔ کبھی کبھی کوئی پریشان آئے، آپ اس آیت کو پڑھیے، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو کیسے بدلتے ہیں۔ حالات آنے کی وجہ، یہ حالات جو آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مختلف اسما ہیں، کبھی ایک اسم کی تجلی پڑتی ہے اور کبھی دوسرے اسم کی تجلی پڑتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی قبض کرنے والا ہے، حالات کو باندھنے والا، تنگ کرنے والا، ویبسط اور وہی کھولنے والا بھی ہے۔ تو کبھی اللہ کے اسم قابض کی تجلی پڑی تو ہر طرف سے بری خبریں آنے لگیں، ہر طرف سے امیدیں ٹوٹنے لگی، مشکل حالات سامنے آنے لگے۔ اور کبھی باسط کی تجلی پڑ جاتی ہے تو پھر ہر طرف سے خوشی کی خبریں آنے لگتی ہیں، الٹا قدم بھی رکھ دو تو اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اسما کی تجلیات بندے پر پڑتی رہتی ہیں۔ تو جب مومن نے اس بات کو سمجھ لیا تو اب غم کیسا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ کبھی جمال کی تجلی پڑ گئی تو صحت اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، بیوی بچے اچھے، دوست احباب تعریفیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جمال کی تجلی پڑ گئی۔ اور اگر جلال کی تجلیات پڑ گئیں تو پھر دل میں پریشانیاں آنے لگ گئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے مختلف اسما کی تجلیات بندے کے قلب پر وارد ہوتی ہیں اور ویسے ہی اس کے حالات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو محبوب جو بھی بھیجے وہ چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم ان مختلف حالات میں پریشان ہونے کے بجائے اپنے اللہ سے راضی رہیں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔